جناب محترم، آج کی یہ پروقار محفل حضور نبی کریم رؤوف رحیم کی آمد کے سلسلہ کے اندر ہم سجائے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح کی ایک محفل صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے اندر سجائے بیٹھے تھے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ حضور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر ذکر اذکار کر رہے تھے، کسی معاملے پر گفتگو و شنید کر رہے تھے، کسی معاملے پر گفتگو فرما رہے تھے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم اس وقت حجرہ انور کے اندر بیٹھے تھے۔ اپنے حجرے سے اٹھ کر حضور مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر آ کر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، صحابہ ما اجلسکم، کہ اے صحابہ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، کس وجہ سے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم یہاں پر اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس رب ذوالجلال نے ہمیں اس دین اسلام کی ایسی نعمت دی، اس بات پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ہم اس وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ ہم اس بات پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال نے آپ جیسی شخصیت ہمارے درمیان نبوس فرمائی۔ ہم آپ جیسی نعمت کی وجہ سے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی، حضور نے فرمایا، صحابہ کیا تم اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ اگر تم اسی وجہ سے بیٹھے ہو تو اس وجہ سے جو بات تم نے کی ہے کیا اس پر تم قسم اٹھا سکتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم رب کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم اسی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں جو رب ذوالجلال نے ہم پر نعمت کی ہے آپ کی شکل کے اندر، ہم اس نعمت کا رب کی بارگاہ کے اندر شکر بجا رہے ہیں۔ صاحب حضور نے فرمایا، صحابہ مجھے تمہاری بات پر شک نہیں تھا، بلکہ میں اپنے حجرے کے اندر بیٹھا تھا، جبریل امین میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ ایک عمل کر رہے ہیں اور مسجد کے اندر بیٹھ کر ایک عمل کر رہے ہیں، ایک فعل کر رہے ہیں، ان کے اس فعل کی وجہ سے رب ذوالجلال عرشوں پر فرشتوں کے درمیان فخر محسوس کر رہا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے رب فرشتوں کے درمیان فخر کر رہا ہے۔ آج ہم مل بیٹھے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم مل بیٹھ کر رب کے محبوب کی اس آمد کے تذکرے کرتے ہیں، حضور کی آمد کے چرچے کرتے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں۔ کیونکہ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، جتنیاں راواں بڑے ویکھدے رہ گئے، گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو، نازا والے کھڑے ویکھدے رہ گئے، کتنی خوش واپسی کلی ایوب دی، جتھے رکی سگاچی محبوب دی، نیویں آدھا پرونا ہے ساڑا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے، اور دتی نبیاں گواہی سی میثاق دی، دتی نبیاں گواہی سی میثاق دی، دیکھو عظمت ذرا شاہ نوڈاک دی، ایسی بولی سی امی نبی پاک دی، سب کتاباں پڑھے ویکھدے رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ جتنی نبیاں گواہی سی میثاق دی، انبیاء نے رب کی بارگاہ کے اندر وعدہ کیا تھا، رب ذوالجلال نے بھی اسی طرح کے دو جلسے کیے۔ عالم ارواح کے اندر ایک جلسہ اپنی ربوبیت کا کیا تھا، ایک جلسہ مصطفیٰ کی آمد کا کیا تھا۔ پہلا جلسہ تمام ارواح موجود تھی، اس کے اندر انبیاء بھی تھے، اتقیاء بھی تھے، صوفیاء بھی تھے، اولیاء بھی تھے، ہر قسم کا انسان، ہر قسم کے انسان کی روح اس جلسے کے اندر موجود تھی۔ وہ جلسہ تھا رب کی ربوبیت کا، رب نے اپنی ربوبیت کا اعلان کرنا تھا۔ تمام کو جمع کیا، جمع کر کے ایک سوال کیا، فرمایا الستو بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے بیک زباں ہو کر کہا تھا قالوا بلا، ہاں رب العالمین تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ فرماتے ہیں وہ جلسہ ختم ہوا۔ دوسرا جلسہ رب ذوالجلال نے عالم ارواح کے اندر کیا، اور اس جلسے کے اندر نہ آپ تھے نہ میں تھا، صرف انبیاء کی ارواح تھی۔ صرف انبیاء کو روکا، انبیاء کو روک کر ایک وعدہ لیا،
اس وعدے کو قرآن نے بھی بیان کیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ کہ انبیاء کے علاوہ جب تم دنیا کے اندر جاؤ گی، دنیا کے اندر جب پہنچ چکو گی، میں تمہیں تمہاری نبوت دوں گا، میں تمہیں رسالت دوں گا، میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، تمہیں شریعت دوں گا۔ اگر تمہاری اس نبوت کے اندر، اگر تمہاری اس رسالت کے اندر، اگر تمہاری اس شریعت کے اندر میرا پیارا حبیب آیا، تم نے کرنا کیا ہے؟ اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی شریعت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی کتاب و حکمت کو چھوڑ دینا ہے۔ تم نے کرنا کیا ہے؟ میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا ہے۔ میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے، میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے۔ اس عالم ارواح کے اس دوسرے جلسے کے اندر انبیاء نے وعدہ کیا رب سے کہ یا رب العالمین اگر ہم دنیا کے اندر گئے، تو نے ہمیں نبوت دی، تو نے ہمیں رسالت دی، تو نے ہمیں کتاب و حکمت دی، اگر ہماری اس شریعت کے اندر، اگر ہماری اس نبوت کے اندر، اگر ہماری اس رسالت کے اندر، اگر ہماری اس حکومت کے اندر تیرا پیارا حبیب آ گیا، ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنی نبوت کو چھوڑ دیں گے، اپنی کتاب و حکمت کو چھوڑ دیں گے، اپنی شریعت کو چھوڑ دیں گے، تیرے محبوب پر ایمان لائیں گے، اور ایمان لانے کے بعد تیرے محبوب کی مدد نہیں کریں گے۔ اس عالم ارواح کے اندر رب ذوالجلال نے بھی جلسہ کیا۔ پھر مجھے کہنے دینا، رب نے بھی اپنے محبوب کا میلاد منایا۔ اس میلاد کے اندر مقرر خدا تھا، سامعین سننے والے انبیاء تھے، اور شان مصطفیٰ تھا۔ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، جتنی علامہ بڑے ویکھ دے رہ گئے، گودی چکیا حلیمہ نے سرکار کو، رازہ والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے، کتنی خوش بخت سی کلی ایوب دی، جتھے رکی سی ڈاچی محبوب دی، نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے، اور دتی نبیاں گواہی سی میثاق دی، ویکھو عظمت ذرا شاہ لاڑاک دی، دتی نبیاں گواہی سی میثاق دی، ویکھو عظمت ذرا شاہ لاڑاک دی، ایسی بولی سی امی نبی پاک دی، سب کتاباں پڑھے ویکھ دے رہ گئے، اور پیار کیتا جنا، پیار کیتا جنا، اوت جمگل پہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جہے، بھاویں نیڑے ابو جہل ورگے بھی ہون، وہ نصیباں سڑے ویکھ دے رہ گئے۔ بھاویں نیڑے ابو جہل ورگے بھی ہون، وہ نصیباں سڑے ویکھ دے رہ گئے۔ اب ذکری کی بارگاہ کے اندر نذرانے کی تو محبت پیش کرنے کی دعوت دوں گا محمد نبیل صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور آ کر کریمہ کی بارگاہ کے اندر نذرانے کی تو محبت پیش کریں۔